ایک خامی قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان ایسا ہے کہ اس کو مال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے، مال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت۔ اب دیکھ لو نا، امیر ہے، غریب ہے، جناب عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، سب کو پیسہ چاہیے، پیسہ پیسہ، مال کے ساتھ محبت۔ اور پھر مال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتی ہے، بات ذہن میں رکھو، چاہے لکھ پتی ہو جائے، ارب پتی، اب تو خیر لکھ پتی کا زمانہ ہی چلا گیا نا جی، اب ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ملینئر ہو جائیں، یاد رکھیں کہ یہ مال آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو سونے کا ایک پہاڑ مل جائے، جب اس کو مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے، وہ مل جائے تو کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے، خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ انسان کا پیٹ کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی، فرمایا کہ انسان کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ باقی جناب دنیا میں سب کچھ بھی مل جائے پھر بھی انسان کی خواہشات باقی رہتی ہیں۔ جب گاڑی نہیں ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے یار گاڑی مل جائے، ہے بھئی، گاڑی آتی ہے تو دوسری گاڑیوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ گاڑی چلو اب چلا لی ہے، دوسری گاڑی مل جائے، اور اس کی بس نہیں ہوتی، پھر گاڑیوں پہ گاڑیوں کی تمنا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک خامی ہے، ایک کمزوری ہے جو قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں مال ضرورت ہے، ضرورت۔ اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ ہمارے بھیجنے کا مقصد مال کمانا نہیں ہے، مال ایک ضرورت ہے۔ جس طرح واش روم ضرورت ہے نا جی، واش روم ضرورت ہے۔ واش روم میں جا کر دن رات تو کوئی نہیں بیٹھتا نا، 15-20 منٹ کے بعد دل کرتا ہے یار نکل جاؤ ادھر سے، کیوں؟ ضرورت ہے۔ چاہے جتنا مرضی بڑا گھر بنا لو، ہیں بھئی، جتنے مرضی بہترین فرنیچر لگا لو، جتنے مرضی اے سی لگا لو، اعلیٰ کمپنی کے ہیٹر لگا لو، ہیں بھی نوکر چاکر رکھ لو، ساری چیزیں رکھ لو، لیکن اس گھر میں باتھ روم نہ ہو تو وہ گھر مکمل نہیں ہے، اتنی ضرورت ہے۔ اور اس باتھ روم کے اندر پھر جناب دنیا جہان کے تمام تر مشینیں لگا لو، ہیں بھی آٹومیٹک سسٹم کر لو واش روم کے اندر، ہیں بھی اے سی بھی واش روم کے اندر لگا لو، اگر تھک گئے ہیں تو صوفہ بھی رکھ لو، تھوڑی دیر بندہ صوفے میں رکھے، صوفے میں بیٹھ جائے، پھر اپنا کام دوبارہ چالو کر دے، ہیں بھئی، لیکن پھر بھی اس واش روم کے اندر کوئی نہیں رہتا ہے، کیوں؟ دل نہیں کرتا بھائی، دل کرتے باہر جاؤ، کیوں بھائی؟ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ یہ مال بھی بھائی ضرورت ہے، ضرورت۔ بے وقوف ترین ہے وہ شخص جو ضرورت کے لیے مقصد کو قربان کر دے۔ آج دیکھیں نا دکان پر بیٹھے ہیں، ضرورت کے لیے مقصد قربان کرتے ہیں کہ نہیں؟ نماز اذانیں ہوتی ہیں نہیں آتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے نہیں آتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں نہیں آتے ہیں، کیوں بھئی؟ دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمانا ہے، پیسہ، اور پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ مصیبت یہ ہے، یا تو یہ ہے نا کہ بھئی دکان میں بیٹھنے والا یہ کہ بھئی میری پوری پڑ رہی ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ تو یہ انسان کی ایک خامی قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے وفا ترین چیز مال ہے، سب سے بے وفا ہے مال۔ دیکھو نا ابھی میں اگر مہینے کے 50-60 ہزار روپے کماتا ہوں، پھر آگے دینے پڑتے ہیں، وہ مجھ سے نکل کر کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، رہتا اس کے پاس بھی نہیں ہے، اس سے نکل کر آگے چلا جاتا ہے، اتنی بے وفا چیز ہے، جس کے لیے جناب میں خون بھی بہا رہا ہوں، پسینہ بھی بہا رہا ہوں، حلال بھی کما رہا ہوں، حرام بھی کر رہا ہوں، لڑائی بھی کر رہا ہوں، دنگے فساد بھی کر رہا ہوں، گالیاں بھی دے رہا ہوں، ساری محنتوں کے بعد جناب وہ میرے ہاتھ میں آتا ہے اور پھر میرے ہاتھ سے نکل کر کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اور پھر اگر میری سانس اٹک جاتی ہے، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میری روح نکل جاتی ہے، تو سب سے پہلے بھاگنے والا یہ مال ہے، سب سے پہلے یہ بھاگتا ہے، وہ رسا کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایون کہ اتنا بے وفا ہے کہ میرے کمائے ہوئے، میرے پیسوں سے آئے ہوئے وہ کپڑے جو میرے بدن پر ہے وہ بھی کینچی کے ساتھ کاٹ کر اتارے جاتے ہیں، اتنا بے وفا ہے۔ اسی مال کے لیے جناب رشتہ داروں کو ناراض کیے، اسی مال کے لیے جناب دوستوں کو ناراض کیے، اسی مال کے لیے جناب مسلمانوں کا دل دکھایا، اسی مال کے لیے جناب کسی کی حق تلفی کی ہے۔ آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جب میں مر جاتا ہوں تو وہ جناب مال میرے سے میری اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اتنی بے وفا چیز ہے۔ اور جو مقصد ہیں اعمال اور عبادات وہ اتنے با وفا ہیں کہ وہ میرے ساتھ جناب
ساری زندگی رہتے بھی ہیں اور پھر میرے ساتھ قبر میں بھی آتے ہیں اور پھر میرے ساتھ میدان محشر میں بھی آتے ہیں، پھر میرے ساتھ پل صراط میں بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ جناب وہ مجھے جنت میں لے جاتے ہیں۔ اتنے باوفا ہیں، اتنے وفادار ہیں۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے انسان کی جو خامیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک خامی کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال سے بہت محبت کرتا ہے، مال سے بہت، مال اتنی خناس چیز ہے نا جی، ایک بھائی دوسرے کا روادار نہیں ہوتا، ایک بھائی دوسرے کا روادار نہیں ہوتا، اولاد ماں باپ کے روادار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کے روادار نہیں ہوتے، اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خبیث چیز ہے۔ لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، ضرورت کے تحت اس کو حاصل کرو۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی حلال رزق عین عبادت ہے، حلال رزق عین عبادت ہے۔ عبادت کیوں ہے؟ عبادت اس لیے ہے کہ اگر نیت یہ ہو کہ میں حلال رزق اس لیے کما رہا ہوں کہ میں حرام سے بچ جاؤں، میں حلال رزق اس لیے کما رہا ہوں کہ میری اولاد حرام لقمے سے بچ جائے، میں حلال رزق اس لیے کما رہا ہوں کہ میں دوسروں کی محتاجی نہ کروں، اگر یہ نیت ہے تو وہ رزق حلال بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ لیکن اگر نیت یہ نہیں ہے، رزق حلال بھی ہے لیکن عبادت نہیں ہے، وہ وبال جان ہو سکتا ہے، وہ فتنہ ہو سکتا ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے جس کے جناب پلاٹ بھی موجود ہیں، جس کے جناب دکانیں بھی ہیں، جس کا جناب پلازا بھی ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے لاکھوں روپے، اور پھر وہ بندہ جناب کسی اور جگہ پر ٹانگیں اڑا کر بیٹھا ہے کہ ادھر سے بھی مجھے پیسہ چاہیے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے مال کو اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے۔ پھر وہ مال اس کے لیے حلال تو ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے عبادت نہیں ہے، پھر وہ اس کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، وبال جان ہو سکتا ہے، اس کو جناب گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے، اس کے لیے وہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں 2 نمبریاں کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کام کرتے کیوں ہیں جس میں پریشانیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا کاروبار کرتے تھے جس میں پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مطمع نظر پیسہ نہیں ہوتا تھا، ان کا مطمع نظر ضرورت کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ ضرورت اگر 100 روپے سے پوری کرنی ہے تو 150 روپے کمانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں، اور پھر عیاشیاں کرنے کے لیے ہم جناب کاروبار، مشکل ترین کاروبار میں چلے جاتے ہیں کہ جب زیادہ پیسے آئیں گے تو پھر زیادہ پیسے آئیں گے تو زیادہ تکلیفیں بھی تو آئیں گی کہ نہیں؟ تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار وہ کرو جس میں پریشانی نہ ہو، 2 اور 2 4 کی طرح سیدھا ہو، وہ کاروبار کرو جس میں پریشانی نہ ہو۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انسان کی خامیاں بیان کی ہیں نا جی، ان میں سے ایک خامی کیا ہے؟ ان میں سے ایک خامی یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ہاں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال سے محبت، مال صدقہ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آیت نازل ہوئی، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا؟ اتنے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ابو الدہداہ ان کا نام تھا، ابو الدہداہ بھاگے دوڑے، گھر میں گئے، واپس آئے اور واپس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے جس کے اندر 500-600 کھجوروں کے درخت ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو وہ باغ قرض میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی بڑا خوش ہوئے، خوش ہو کر قبول فرمایا، جانا گھر، نیند آ رہی، اس کو لے جاؤ بھائی۔ خوش ہوئے، وہ باغ قبول کیا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینے کے اندر کھجور کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے، اور مدینے کے اندر باغ کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت کتنی ہوگی جس کے اندر 500-600 کھجور کے درخت ہیں۔ اللہ کے نبی نے قبول کیا تو ابو الدہداہ جو تھے نا جی، وہ بھاگے اور بھاگ کر باغ کے دروازے پر گئے، اندر دیکھا تو بیوی اندر بیٹھی ہوئی، بچے اندر کھیل رہے ہیں، باہر سے آواز لگا دی، اندر گئے ہی نہیں، باہر سے آواز لگا دی اور ان کو باہر بلایا اور کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا ہے۔ بیوی نے کہا واہ ابو الدہداہ، تو نے کیا کام کیا ہے، تو نے کیا کام کیا ہے، اور تو نے کتنا عظیم کام کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت بھی تھی، اور صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کی بھی تربیت ایسی کی تھی، ہاں، اپنی بیویوں کی تربیت بھی ایسی کی تھی۔
کہ بیوی نے بھی اس کے فیصلے کی تعریف کی. تو یہ نوبت کیوں آتی تھی؟ یہ نوبت اس لیے آتی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطمع نظر مال بقدر ضرورت ہوتا تھا، بقدر مقصد نہیں ہوتا تھا، مقصد کے لیے نہیں ہوتا تھا، ضرورت کے تحت وہ استعمال کرتے تھے. اس لیے تو ان کی زندگیوں سے ٹینشن نہیں. آج ہماری زندگی میں ٹینشن اس لیے ہے نا کہ فلانے نے اتنا کما لیا، میں اتنا کیوں نہیں کما رہا، فلانے کے پاس پیسہ کتھوں آ گیا، فلانے کے پاس گڈی کتھوں آ گئی، فلانے کے پاس جناب بڑا گھر کتھوں آ گیا. کیوں؟ مال کی محبت ہے. اور اسی بنیاد پر جناب حسد بھی آ رہا ہے، اسی بنیاد پر جناب رشک بھی آ رہا ہے، اسی بنیاد پر جناب دشمنی بھی آ رہی ہے، اسی بنیاد پر جناب ناچاکیاں بھی آ رہی ہیں، اسی بنیاد پر جناب نا اتفاقیاں بھی ہو رہی ہیں. پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن مال کی محبت. یہ جناب 2 ٹکے کا آدمی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا؟ تو یہ خامی جو ہے قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کے اندر یہ خامی ہے کہ وہ مال سے زیادہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یہ ساری وہ خامیاں ہیں.